بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات آقائے دو جہاں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام نسب منتقل ہو جائیں گے سوائے میرے۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی کی پیاری اور لاڈلی بیٹی، جن کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے، جن کے پیدا ہونے پر تمام جہاں کی عورتوں کو عزت ملی، جن کی پرورش پر لوگوں کو پتہ چلا کہ بیٹیاں تو باعث رحمت اور عزت ہوتی ہیں، جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے کیا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ایک دن حضرت سیدنا مولا علی گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے سب کام کاج مکمل ہیں، تقریباً ایک ماہ کے لیے آٹا پسا ہوا ایک تھیلے میں پڑا ہے اور ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ چارپائی پر لیٹی ہیں اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں۔ حضرت علی نے بی بی سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے کہ بہت زیادہ آٹا موجود ہے، پانی گرم ہو رہا ہے؟ تو سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ اے علی میرے پیارے شوہر، میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی میں تجھ کو ہی تلاش کر رہا ہوں، اس لیے میرا آج آخری دن ہے اور میں خوش ہوں کہ میری ملاقات میرے بابا سے جلد ہونے والی ہے، جبکہ دکھ اس بات کا ہے کہ حسن و حسین ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد آپ شادی کر لینا تاکہ کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والی موجود ہو۔ مولا علی، جن کا لقب شیر خدا، جن سے تمام طاغوتی طاقتیں کھاتی ہیں، جب انہوں نے رسول اللہ کی لگتے جگر کی یہ باتیں سنی تو آپ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ روتے ہوئے فرمایا، میری پیاری بیوی، ابھی تو ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہے، اب آپ بھی اس دنیا سے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، میں کس طرح سے تمہاری جدائی کا غم کو برداشت کر پاؤں گا؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اللہ آپ کو حوصلہ عطا کر دے گا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ بی بی فاطمہ، تم نے اتنا پانی گرم کرنے کے لیے کیوں رکھا ہے؟ اتنا زیادہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ نے کہنے لگیں کہ میری خواہش ہے کہ میں آج کے دن بھی اپنے بچوں کو نہلاؤں، اور میں آٹا اس لیے پیسا ہے کہ آپ اور میرے بچے اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کچھ دن تک کھا سکیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں میاں بیوی رو رہے ہوتے ہیں، اتنے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آتے ہیں۔ جب دونوں بچے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچے ماں کے سینے سے لگ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں ہی بچے روتے ہوئے ماں اور باپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے ابا جان اور اماں جان، آپ دونوں کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی تو خاموشی سے کھڑے رہے، لیکن بی بی فاطمہ نے دونوں بچوں کو فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ دونوں بھائیوں حضرت امام حسن و حسین اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حاتم گیوی سے آواز آئی کہ پیارے بچوں، تم اپنی ماں کو آج جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تم کو تمہاری ماں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات دونوں بچوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو دونوں ہی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں ہی اپنی ماں بی بی فاطمہ کے سینے سے لگ کر خوب روتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا کر کہتی ہیں کہ اے علی، اگر آپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ کو معاف کر دینا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات سن کر حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیٹی ہو، آپ نے ہر وقت
اپنا حق اچھے طریقے سے ادا کیا ہے، میں آپ سے راضی اور خوش ہوں۔ اس کے بعد سیدہ بی بی فاطمہ نے حضرت علی شیر خدا کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے جنازے پر کسی کو بھی نہ بلانا۔ بی بی فاطمہ کی بات سن کر حضرت علی فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ، میں تیرے جنازے پر لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں، چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ جس نے بھی آپ کو فوت ہونے کی خبر سنی تو اس نے آپ کے جنازے پر پہنچ جانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ میرے پیارے شوہر، میں نے ساری زندگی اپنے پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، میرے جسم پر کسی بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، رات کی تاریکی شروع ہونے لگے تو آپ مجھے دفن کر دینا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسا پرسوز منظر ہوگا کہ جب دو جنتی شہزادے اپنی ماں اور باپ کے درمیان جدائی ہونے والی گفتگو سن رہے ہوں۔ انہی سب باتوں کے درمیان ہی سیدہ فاطمہ کی روح مقدس اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمہ ام رافع سے روایت ہے کہ خاتون جنت بستر مرگ پر تھیں تو مجھے کہنے لگیں، امی جان مجھے غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں پانی ڈالتی رہی اور آپ نے غسل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نئے کپڑے طلب کیے۔ جب آپ نے کپڑے پہن لیے تو حکم دیا کہ میرا بستر گھر کے درمیان میں رکھ دیا جائے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سلمہ مزید روایت کرتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت فاطمہ فرمانے لگیں، امی جان اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہی ہوں۔ اب جب ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے نکلے تو خیال آیا کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پردے میں ہو جانے کا حکم دیا تھا، تو آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ تفسیر روح البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ملک الموت دختر رسول فخر کائنات پیکر و شرم و حیا حضرت بی بی فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آ کر دروازے پر دستک دی اور آنے کا مقصد بتایا، جس پر حضرت فاطمہ راضی نہ ہوئیں اور فرمایا کہ میرے پردے کا احترام کیا جائے۔ فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر اللہ پاک نے خود ان کی روح قبض کی۔